السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج پھر میں آپ کے سامنے ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوں، نئے سبق کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ، جو بہت ہی اہم ہے، بہت ہی خاص ہے، اور یہ مہینہ میں خاص کر یہ خاص ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم جانیں گے آج کے ویڈیو میں کہ اسلامی مہینے کون کون سے ہیں۔ ہمیں انگلش کے مہینے تو آتے ہیں، ہم کیا اسلامی مہینوں کے نام جانتے ہیں؟ کچھ چنندہ جو کچھ خاص ہے وہ جان لیتے ہیں، جیسے محرم کو جانتے ہیں، ربیع الاول کو جانتے ہیں، رمضان کو جانتے ہیں، رجب کو جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاپتہ ہیں ہماری نظر میں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم تمام کو جانیں، تمام ہمیں جاننے چاہیے، کیونکہ یہ اسلامی مہینہ ہے اور یہ شریعت کا حصہ ہے، اور اس مہینے کے اعتبار سے بہت سی چیزیں جو اس سے تعلق رکھتی ہیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ چند مہینوں کے نام ہم جانیں اور باقی ہمارے ذہن سے غائب ہو، ہمیں پتہ ہی نہ ہو دور دور تک کہ یہ بھی ایک مہینہ ہوتا ہے عربی کا۔ تو آج کے ویڈیو میں ہم کیا جانیں گے کہ اسلامی مہینے کون کون سے ہیں، اور یہ جو عید الاضحیٰ ہے، یعنی جو عیدین میں جو دوسرا ہے، یعنی ایک تو عید الفطر ہوتی ہے جو ہم شوال میں مناتے ہیں، یہ بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ عید الفطر ہم کب مناتے ہیں، یعنی کہ جو عید الفطر کا جو تہوار ہے جو ہم وہ کب مناتے ہیں۔ رمضان میں تو روزے رکھتے ہیں، لیکن شوال میں ہم عید مناتے ہیں۔ پہلے ہم جانتے ہیں کہ اسلامی مہینے، اور اس اسلامی مہینے میں بقرعید جسے ہم کہتے ہیں، اسے عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، تو ہم اسے کب مناتے ہیں۔ پہلے اسے جانتے ہیں مہینوں کے نام، پھر آگے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کب مناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شارٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلے میں آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلا مہینہ کون سا ہے۔ سب سے پہلا مہینہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کو معلوم بھی ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں چلتا رہتا ہے۔ کیوں؟ وہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کیوں۔ چلیے یہ دیکھیں آپ کے سامنے، محرم الحرام کیا ہے؟ یہ پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، ٹھیک ہے؟ پورا ہم لوگ کیا بولیں گے؟ محرم تو بولتے ہیں، پورا کیا بولیں گے؟ محرم الحرام۔ صفر المظفر، یہ دوسرا مہینہ ہے۔ نمبر 3 کیا ہے؟ نمبر 3 دیکھیں آپ، ربیع الاول، کیا ہے؟ ربیع الاول، یہ دوسرا مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ نمبر 4 ربیع الثانی، یعنی اول ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی۔ نمبر 5 میں جمادی الاولیٰ۔ نمبر 6 میں جمادی الثانیہ۔ یہ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ آپ ہی بتائیں کہ ربیع الاول تو جانتے ہیں، لیکن اس کے بعد ربیع الثانیہ، ربیع الثانی غائب ہے، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ یہ سب لاپتہ ہے۔ تو یہ سب ساری چیزیں اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور بتائیں کہ یہ عربی مہینے ہیں، اسلامی مہینے ہیں۔ نمبر 6 کیا ہے؟ جمادی الثانیہ۔ نمبر 7 رجب المرجب، یہ معلوم ہوتا ہے نا؟ نمبر 8 کیوں معلوم ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ شعبان کے قریب ہوتا ہے، اور شعبان کے بعد رمضان ہے، ٹھیک ہے؟ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس سے تعلق رکھتی ہیں رجب المرجب میں، جس کی وجہ سے یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو وہ اگلے ویڈیو میں کبھی ویڈیو اس پر بنائی جائے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کون سے مہینے سے کون سی چیزیں خاص تعلق رکھتی ہیں، اور لوگوں میں کس وجہ سے عام ہے جو شریعت کا حصہ نہ ہونے کے بعد بھی۔ اب دیکھیں نمبر 8 شعبان المعظم، پھر 9ویں نمبر پر آتا ہے رمضان المبارک، نمبر 10 پر شوال المکرم، نمبر 10 پر شوال المکرم، اس میں ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ اس میں ہم جیسے ہی رمضان مکمل ہوتا ہے، اس کا مہینہ، روزہ اور رمضان دونوں، پھر جب شوال کی 1 تاریخ ہوتی ہے اسی دن عید الفطر ہم مناتے ہیں۔ اب آتے ہیں نمبر 11، یہ دیکھیں ذوالقعدۃ الحرام، ٹھیک ہے؟ اسے ذوالقعدہ بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے 11واں مہینہ۔ اب ہے 12واں مہینہ، یہ اس کا چاند ابھی نظر آیا ہے، ٹھیک ہے؟ ذوالقعدۃ الحرام یعنی ذوالقعدہ کا جو کہہ لیں
یہ ذوالقعدہ بھی کہتے ہیں لوگ اور ذوالقعدہ بھی کہتے ہیں، اور پورا اسے ہم کیا کہیں گے؟ ذوالقعدۃ الحرام، ٹھیک ہے۔ اس کا چاند نظر آیا اور ابھی یہ مہینہ چل رہا ہے، لیکن اس میں عید الاضحیٰ نہیں ہے، اس میں بقرعید نہیں ہے، بلکہ یہ 12ویں مہینے میں ہے۔ جسٹ اس کے بعد محرم الحرام شروع ہو جائے گا 1447 ہجری، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ 12واں مہینہ ہے ذوالحجۃ الحرام، تو محرم میں تو ہوتا ہی نہیں بقرعید، تو اس سے پہلے یعنی محرم سے پہلے، یعنی کہ اسلامی مہینہ کا جو آخری مہینہ ہوتا ہے اس میں ہم بقرعید مناتے ہیں، عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اور یہ ذوالحجۃ الحرام کی جو تاریخ ہوتی ہے وہ 10ویں تاریخ ہوتی ہے۔ کون سی تاریخ ہوتی ہے؟ 10ویں تاریخ ہوتی ہے۔ اس میں ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ شوال، ذوالقعدہ یا ذوالقعدۃ الحرام جسے ہم کہیں گے، دونوں مہینہ 2 مہینہ اور 10 دن، یعنی 2 مہینہ 9 دن 10 دن کے بعد ہم یہ جو ہے بقرعید مناتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اسلامی مہینے میں ہم کس دن، کس مہینے میں اور کس تاریخ کو عید الاضحیٰ مناتے ہیں، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں۔ وہ ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ ہوتی ہے، جسے ہم ذوالحجۃ الحرام بھی کہیں گے۔ اسی طرح کے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں گے، آپ جڑے رہیں ہمارے چینل سے، اور سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، کامنٹ بھی کریں، ساری چیزیں کریں جو آپ کو کرنے کی چیز ہے، جو عمل کرنے والی چیز ہے اس پر عمل بھی کریں، جو چیز جاننے کی چیز ہے اس کو جانیں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اسلام کی چیزیں، اسلام کی باتیں، دین کی باتیں ہم سیکھتے رہیں اور سکھاتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی ہمیں بھی۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس اس سبق کا خلاصہ، اس ویڈیو کا خلاصہ کیا ہوا کہ اسلامی مہینے 12 ہیں، جیسے عام مہینے ہوتے ہیں جنوری، فروری، اسی طرح اس کے بھی 12 مہینے ہوتے ہیں۔ پہلا مہینہ محرم کا ہوتا ہے، آخری مہینہ ذوالحج کا ہوتا ہے، ذوالحجۃ الحرام جسے ہم کہیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے۔ اسی میں ہم 10ویں تاریخ کو جو ہے وہ بقرعید مناتے ہیں، 1 شوال کو ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو جان کر اور آپ کے معلومات میں اضافہ ہوا، آپ کے علم میں اضافہ ہوا، آپ دوسروں کو بھی شیئر کریں اور ثواب کے مستحق بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔